اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے. ایس ایم پی. ہلو سنتوش جی، کیا حال چال ہے؟ مفتی صاحب نمستے، میں ٹیچر ہوں جی میری کیس تھوڑی سی 1 منٹ میں یہ سمجھیے گا. مان لو اگر میں کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں تو میں یہ آپشن دیکھوں گا کہ مجھے اس سے اچھی سہولیت یا پھر مجھے اچھی پرک ملے تب جا کر شفٹ ہوں گا. تو پچھلے بہت سارے دنوں سے خاص کر ایک جو ڈیبیٹ دیکھی تھی اس کے بعد میں بہت سارا پڑھ رہا ہوں. تو میری یہ ذہن میں آیا، میں نے پڑھا. سب سے پہلے میری ریجنل لینگویج میں نے قرآن پوری پڑھی لی، مراٹھی لینگویج ہے میری. ماشاء اللہ. پھر میں نے پوری ہندی بھی پڑھی. تو اس میں سے بہت ساری باتیں تو بالکل من کو بھا گئی، لیکن کچھ کوشچنس ہے جو میرے دل میں ہیں. شاید تمہاری اور میری آگے بھی ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ میرے بہت سارے مسئلے ہیں اور میں اسی لیے یہاں پر آیا. میں نے دوسری طرح بھی ٹرائی کیا تھا. ایک جو ورڈ تھا آپ کے بایو میں کہ دس چینل پروموٹس فار ہیلدی اینڈ اکیڈمک ڈبیٹ، اور میں ٹیچر ہونے کے ناطے اسی پہ یقین رکھتا ہوں. تو باری باری میں نہیں، میں بالکل یقین نہیں رکھتا کیونکہ میں کلاس میں بھی ایسا نہیں کرتا ہوں. ٹھیک. تو ایک ایسا ہے کہ اگر قرآن اللہ، بھگوان، خدا یا سپریم پاور کی کتاب ہے، انہوں نے پوری کائنات بنائی ہے مان لے، تو میں تو یہ مانتا ہوں، میں ایسا مانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. یہ بالکل مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں. تو اگر کوئی کائنات بنا رہا ہے جو اتنی پریسائسلی چل رہا ہے، اتنی پرفیکٹلی چل رہا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اسی قرآن میں جب پڑھ رہا تھا میں، ایک مجھے پتہ نہیں نام، سورہ بقرہ 106 نمبر کی آیت ہے شاید. اس میں جو quran.com پہ ایسا ہے انگلش میں کہ میں چاہوں میں کوئی بھی آیت ایبروگیٹ کر سکتا ہوں، اگر بھول گیا تو اس کے جگہ پہ نیا لا سکتا ہوں. تو ایک مفتی جی صرف میرا اتنا سوال یہ ہے، آگے بھی رہیں گے، کہ خدا تو سپریم پاور ہے، وہ ایسی کوئی چیز بنائے گا کہ اسے ایبروگیٹ کرنا پڑے، اسے رد باطل کرنا پڑے؟ ایسی کوئی بنائے گا ہی نہیں نا. آیات تو ایسے بنائے گا نہیں. جتنی کائنات اتنی خوبصورت بنا سکتے ہیں کوئی اگر سپریم پاور، تو ایک سمپل آیت ایسی کیوں بنائے گا کہ اس کو رد باطل کرنے پڑے یا بھولنا پڑے؟ تھوڑا سا اس پہ پرکاش ڈالے، ایسی میری بنتی ہے. ویری گڈ. یہ جو کوشچن آپ کے ذہن میں آیا، آپ پہلی شخصیت نہیں ہے جن کے ذہن میں یہ بات آئی ہے. ہمارے یہاں ایک ڈینومینیشن ملتا ہے مسلمانوں میں جن کو بولتے ہیں معتزلہ. تو معتزلہ اب زیادہ نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن آج سے 1200 سال پہلے ان کا بہت زیادہ عروج تھا، یعنی یہ بہت آگے تک پہنچ گئے تھے. ان کا لٹریچر بہرحال تھوڑا بہت ملتا ہے. تو انہوں نے یہ بات، اور مسلمان تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایبروگیشن ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا ایبروگیٹ کیوں کرے گا. تو انہوں نے ایبروگیشن کا انکار کر دیا، اور اس کے باوجود بہرحال مسلمانوں نے ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا، لیکن ان کی بات کو نہیں مانا. تو آپ پہلے، اور انہوں نے اسی آیت کو بنیاد بنایا بائی دا وے. تو آپ پہلی شخصیت نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، میں نے صرف یہ بات کہی ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ واقعی کیا ایبروگیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک. ایبروگیشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو ریفرنس پوائنٹ ہے نا، وہ ہم ہیں، خدا نہیں. تو ہمارے ریفرنس پوائنٹ کے اعتبار سے ایک چیز پہلے تھی جو اب نہیں ہے. خدا کے ریفرنس پوائنٹ سے جو ایبروگیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز میں تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں جس کی ویلیڈیٹی یہاں تک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم دے دوں گا جس کی ویلیڈیٹی آگے تک چلے گی. تو اگر کسی چیز کی ویلیڈیٹی یہاں تک ہو اور پھر اس کے بعد اگلی بات بتائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثلاً آپ کو ڈاکٹر اگر ایک دوا دے اور یہ کہے کہ یہ دوا 3 دن تک ویلڈ ہے، 3 دن تک کھانی ہے، اس کے بعد اگلی دوا دوں گا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ڈاکٹر کتنا بیوقوف ہے، اگلی دوا ابھی کیوں نہیں دے رہا. ٹھیک. اوکے جی ہاں. اسی میں جو آگے ہے
कि भुला देना, भूल जाएगा, तो सुप्रीम पावर कोई चीज भूल तो नहीं सकता, ये नहीं तो नहीं 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 पॉसिबल नहीं ही नहीं 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 है। नहीं, वो आपने गलत हाँ। तर्जुमा पढ़ा। नहीं, मैंने जो इंग्लिश पढ़ा है कुरान.com पे उसका, हाँ नहीं, उसमें भी तर्जुमा सही होगा, आपको याद नहीं रहा। मैं आपको तर्जुमा वो बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। आपने कुरान.com पर भी जो तर्जुमा पढ़ा है वो सही होना चाहिए, 99% मुझे श्योरिटी है। आपको अब याद नहीं रहा कि वो तर्जुमा क्या है। मैं बता देता हूं आपको। हम जब भी कोई आयत मनसूख यानी एब्रोगेट करते हैं या उसे भुला देते हैं, औ हाँ, नुनसीहा, फॉरगॉटन वर्ड है वहां पे, हम नहीं इंग्लिश भूल जाते हैं, जो आपको भुला हाँ, देते हैं। मतलब इंसान। हाँ, यानी अल्लाह, मान लीजिए कोई आयत अल्लाह ने नाजिल की, ओके। अब उस आयत को एब्रोगेट करना है, तो उस एब्रोगेशन का तरीका क्या है कि लोगों के जहन से वो आयत निकल जाती है, तो उनको हल्का सा वेगली याद रहता है कि हाँ इस तरह की कोई आयत थी, 2 साल पहले हम उसको पढ़ा करते थे, लेकिन वो निकल गई। ओके ओके ये ओके एब्रोगेशन का तरीका है। वो अल्लाह खुद नहीं भूल रहा है, वो भुला दे रहा है, यानी दूसरे लोगों को, ही इज कॉजिंग यू टू फॉरगेट, ओके ओके ही ओके। इज मेकिंग द वर्स फॉरगॉटन। मुझे फॉरगॉटन जो वर्ड है वो लोगों के लिए है। हाँ, लोगों के लिए है। हाँ 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 हाँ। तो उसकी जगह पे दूसरी आयत वही रहेगी क्या, फिर से आएगी न्यू वर्स मतलब? हाँ, अब उसके बाद आगे अल्लाह कहता है कि नती बिखैर मिनहा औ मिसलिहा, या तो हम उससे बेहतर कोई आयत, आयत का मतलब है हुक्म, उससे बेहतर हुक्म लेकर आएंगे या उस जैसा हुक्म लेकर आएंगे। हाँ, बेटर और सिमिलर ऐसा है वहां पे। बेटर और सिमिलर, वर्स नहीं होगा, ओके यानी इंप्रूवमेंट होगा, और वो भी इंसानियत के लिए। खुदा के लिए कोई चीज इंप्रूवमेंट नहीं, खुदा को तो पहले से पता है कि कौन सी चीज कहां काम करेगी। वो इंसानियत को ओके लगेगा कि ये मेरे लिए इंप्रूवमेंट है। ओके ओके। मुफ्ती साहब, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं ये मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं पूरा समय ले लूं और दूसरे लोगों को वेटिंग करूं, ये ठीक भी नहीं होता है। और जो मोस्ट आपने वेलकम, जवाब आप दिया आते रहिएगा। मुझे, हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे हैं। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं एक अच्छी कंपनी शिफ्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे दिल के जो थोड़े बहुत सवाल है वो हल हो जाए तो मैं जरूर शिफ्ट कर लूंगा। अल्लाह ताला आपकी शिफ्टिंग को आसान करे, आपको हिदायत दे। हाँ अब नेक्स्ट टाइम हाँ जब हाँ। आप आए, और मान लीजिए अगर चैनल फुल हो और आप ना आ पा रहे हो ना, तो कमेंट कर दीजिए पब्लिक में ही अपने इसी हाँ जी, नाम और मैंने आईडी तो, से, हाँ 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 तो हाँ हाँ। आपको ले लेंगे मैं, इंशाल्लाह। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और यही जो मसला है ना, एकेडमिक और हेल्दी डिबेट का, वही जारी रखे। अगर कोई बिल्कुल, ज्यादा तू मैं करता है तो हम सुनते हैं, हमें भी बोर लगता है, फिर हम निकलना चाहते हैं। मुझे जी हाँ, तुम्हारे लेने के लिए हमें भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सही, डिबेट सिर्फ हेल्दी और एकेडमिक होनी चाहिए, ना ऐसा ही कि होना चाहिए। तू मैं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चले, ओके थैंक ओके। यू। 10 मिनट बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फैयाज साहब। इस बार फिकी सवाल नहीं लेके आया हूं मुफ्ती साहब। अच्छा, तो सवाल पूछने से पहले मेरा अभी अचानक एक जहन में एक सवाल आ गया कि शैतान और जिन में डिफरेंस होता है या सेम ही होते हैं? वो जिन जो इंसान को परेशान करते हैं उनको शयातीन कहा जाता है। चूंकि इब्लीस इंसान को परेशान ही करता है, तो इसलिए उसको शैतान कहा जाता है वो जिनों में से, असल काना मिनल जिन। अच्छा, तो ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा दोस्त का सवाल है जो आपके स्ट्रीम में ज्वाइन नहीं कर पाया है, वो शायद लाइव देख रहा है। उसका सवाल ये है कि क्या जिन होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो उनके पास पावर होता है कि पोजेस अ ह्यूमन बीइंग, और कैन अ ह्यूमन बीइंग कंट्रोल अ जिन? ये उसका सवाल है मुफ्ती साहब। जिन होते हैं। ये जो अभी पॉडकास्ट आई है उसमें उसने सवाल किया खातून से, मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ, क्या, शुवेता ने सवाल किया जकिया खातून से कि जिन होते हैं, उन्होंने कहा होते हैं, बात तो सही गई। फिर उन्होंने कहा ये सब अंधविश्वास है, आप इसको प्रूफ कर दें। अब वो, उनको कुछ पता होगा तो प्रूफ करेंगी, वो बेचारी को तो कुछ पता नहीं था। तो असल बात इस पर होनी चाहिए थी कि क्या किसी चीज के मौजूद होने के लिए हमारा उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है? क्यों भाई फैयाज साहब, आपके दोस्त से यह सवाल जरूर करें
کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے کیا ہمارا اس کو آبزرو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، میں اس کو یہ بتایا کہ جن تو ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مطلب وہ کسی کے شریر میں آگے پریشان کرتے ہیں، اس کو میں بتایا، لیکن پھر بھی اس نے یہ بولا کہ دلیل دیجئے اگر کوئی ڈیوائن ٹیکسٹ میں ہے تو، ایسا بولا، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا. اگر ڈیوائن ٹیکسٹ اس کے لیے دلیل ہے تو بھائی قرآن میں تو پوری سورہ جن موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. ٹھیک، چلیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نوید اختر صاحب جی. چھوٹا سا سوال ہے، باقی چھوٹا سا نہیں ہے، شاید کچھ لمبا ہوتا ہے تو معافی چاہوں گا اس چیز کے لیے. حضرت میں سعید فولا صاحب کی شرح پڑھ رہا تھا عقیدۃ الطحاوی کے اوپر. تو آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ حضرت دیوبند سے فراغت ہے، اور ساؤتھ افریقہ مفتی ابراہیم دیسائی صاحب. حضرت حقیقت کی گواہی کتاب وہی ہے. حقیقت کی گواہی تو یہ تو سعید فودا کی نہیں ہے؟ نہیں، آپ پوچھ رہے تھے نا مجھ سے تو میں وہی بتا رہا تھا کہ شاید آپ پہچان رہے مجھے. میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی، آپ نے کہا تھا شائع کر دوں اس کتاب کو. اچھا ٹھیک ہے. آپ مفتی ابراہیم دیسائی صاحب کے مدرسے سے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں ہیں؟ جی پڑھ چکے ہیں. پڑھ چکے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں؟ نہیں، یہ گھر ہی پہ شیلانگ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے جی بولیں. تو اب سمجھ میں آ گیا. ابراہیم صاحب کا بھائی چھوٹا جی اب سمجھ گیا. آپ کی تو کتاب ہے بھائی ماشاءاللہ. جی حضرت جی. تو وہ کتاب شائع ہو گئی تھی؟ جی شائع ہو بھی گئی، اور وہ پہلی ایڈیشن جو ہے وہ ختم بھی ہو گیا الحمدللہ. حقیقت کی گواہی رکھا نا. ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، اب ناؤ از کریکٹنگ آل ڈاٹس. اچھا تو میری اس پر تقریر ہے نا، شاید مجھے کچھ لکھا بھی تھا. نہیں حضرت میں نے درخواست کی تھی، آپ کی مشغولیت تھی تو میں نے بھی زیادہ جو ہے اظہار نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت اچھا. تو کتاب کا پہلا ایڈیشن تو وہ ہمیں تو کتاب ہی نہیں ملی، لیکن وہ آپ نے جو بھیجی تھی وہی ہے. اس کتاب کو اگر اس کا پرنٹڈ ورژن کسی طریقے سے پہنچے، مجھ تک پہنچ جائے تو اچھا ہے. اور حضرت نہیں آپ امریکہ میں بھی ہوں گے تو آپ ایڈریس بتا دیجیے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. ایک مرتبہ اس کی پی ڈی ایف جو ہے نا، پراپر پی ڈی ایف مجھے ذرا سا دوبارہ بھیج دیں. حضرت مسئلہ یہ کتابیں تو چھپ جاتی ہے، لیکن نظر ثانی کے بعد بلکہ تیسری مرتبہ دیکھنے کے بعد پھر کمیاں نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ یہ بھی کر دیتا، یہ بھی کر دیتا. میں نے تو اپنی کتاب پر نظر ثانی کیا سالس کچھ بھی نہیں، میں نے ڈالنا ہی چھوڑ دی، کیونکہ میں جیسے ہی کھولتا ہوں مجھے اس کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے. تو میں نے کہا اس طرح تو کبھی بھی میں چھاپ نہیں پاؤں گا. تو سوال کو گزر اجازت ہو تو جی بولیے. تو حضرت وہ میں بحث پڑھ رہا تھا جہاد کے اوپر، استوا کے اوپر، حد کے اوپر، مکان کے اوپر. تو ان کا سعید فودا صاحب کا کور آرگیومنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اللہ کے لیے جہاد کی حد ثابت کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. چاہے کوئی یہ کہے کہ مخلوق والی جہاد نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس علم نہیں ہے، یا پھر مکان کو وجودی اور آدمی میں تقسیم کرے، تمام صورتیں ان کے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ جہاد ظاہر سی بات ہے کوئی چیز تو ہے نہیں، وہ ایک نسبت ہے دو چیزوں کے درمیان. تو وہ اس تفویض کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاستواء ثابت والکیفیۃ مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا والکیف مجہول، تو اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کیفیت آپ مان لو گے چاہے مجہول ہے آپ کے نزدیک، آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لازماً جو ہے اس چیز کی طرف لے جائے گی کہ تقسیم کی طرف لے جائے گی کہ آپ جو ہے الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ اس کے جسم ثابت کر رہے. اس لیے کہ جہت ہے تو مکان ہے، مکان ہے تو جسم ہے، تو اس کی طرف لے جائیں گے. تو اس لیے وہ امام مالک کے قول کو بھی رد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اصل روایت جو ہے وہ وکیفیت غیر معقول ہے، غیر مجہول نہیں ہے. پھر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جتنی چیزیں اس کو بھی رد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مصحف، لیکن اس کے باوجود متقدمین کا ایک بڑا طبقہ ہے. مثال کے طور پر میرے پاس یہ کتاب ہے بفرال امام طحاوی، شاید ان کی وفات جو ہے 321 میں ہوئی ہے. یہ امام احمد کے ایک شاگرد ہے حرب ابن اسماعیل کرمانی، 280 کی وفات ہے ان کی. تو ان کا جو عقیدہ ہے، یہ متن کی بات کر رہا ہوں، حاشیہ تو چھوڑ دیجیے، اس میں ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا صاف یہاں پہ وہ جب اپنے عقائد کو بیان کرتے تو کہتے ہیں وَأَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهَا. اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ أَوْ طَعَنَ فِيهَا أَوْ عَابَ قَائِلَهَا فَهُوَ مُخَالِفٌ مُبْتَدِعٌ خَارِجٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ وغیرہ کہتے ہیں. پھر اپنے عقائد کو بیان کرتے ہوئے وہ صاف الفاظ استعمال کرتے ہیں، فوق اللہ فوق العرش ہے، علی العرش ہے، بلکہ وہ صاف طور پہ یہ کہتے ہیں وَلَهُ حَدٌّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَدِّهِ. تو ان سب یہ جتنے حضرات ہیں
ہم انکار کر دیتے کہ بہت سی نسبتیں غلط ہے اور علماء نے ایسے نہیں کہا، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح متقدمین میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کو بالکل مانتے تھے، ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں گھستے تھے، وہ زیادہ عقل نہیں لگاتے تھے، جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو یہ کہہ دے کہ جسم مان گئے تو وہ کافر، اور اگر جسم نہ مانے مخلوق کی طرح تب بھی فاسق یا بدعتی، تو حضرت ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ یہ آپ نے بڑی گہری علمی بحث ایک پبلک پلیٹ فارم پر چھیڑی ہے. غلط ہے حضرت، میں چاہ رہا تھا واٹس ایپ پہ کروں، ہمت نہیں کر پاتا کہ آپ کو میسج کرا، مشغول رہتے ہیں. آپ ڈائریکٹ کریں تو چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کنسیل کرنی ہے، اصل یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے سر سے گزر جانے والی گفتگو ہے. آپ نے ابھی تک جو کہا اس کا 5-10% ہی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. البتہ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ متشابہات کے تعلق سے 3 اقوال ملتے ہیں، ان میں سے 2 تو وہ ہیں کہ خود ہمارے اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں ان کو لیا گیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو متشابہ لفظ آیا اس کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیا وہی مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہاں ہم تفویض کرتے ہیں. جی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے کہ معنی حقیقی مراد ہے کہ معنی مجازی مراد ہے. جی. تو یہ اور اس کے بعد پھر ہم تفویض کرتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے اس میں تفویض الکن ہے، تفویض المعنی نہیں ہے. دوسرے قول میں تفویض المعنی والکن ہے. جی. یہ دونوں قول ہیں، اور دونوں ماتوریدیہ کے یہاں بھی ہیں اور اشاعرہ کے یہاں بھی ہیں. ٹھیک. اچھا، اب جو آپ نے بات ذکر کی کہ کچھ لوگ صفات متشابہات کو مانتے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لہو فوقن لہو جہتن وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے اگر ہم ڈیپ ڈاؤن جائیں تو یہ سب تفویض الکن کر رہے ہیں، تفویض المعنی نہیں کر رہے ہیں. معنی کا اس بات کر رہے ہیں لیکن کن کا تفویض کر رہے ہیں. اب اس فوقیت کی کن کیا ہے؟ یعنی مرادہ غیر معلوم، وہی ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے. ہاں، لیکن یہ معنی ثابت کر رہے ہیں خدا کے لیے. تو اب بہرحال آپ کے جو بات میں نے کہنی تھی وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی، جو آپ نے کہنی تھی وہ میرے سمجھ میں آ گئی. جی جی جی. ایک صاحب نے کہا کس کے سر، ایک صاحب نے کہا کہ سر سے اوپر نہیں بلکہ سر کو چھو بھی نہیں رہی ہے. تو یہ بات ہم واٹس ایپ پہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی بہتر ہے، معافی چاہوں گے. جزاکم اللہ. بہت ایسا. تو حضرت کیا کریں، ایک کالر اور لے لیں؟ ہاں، ایک کالر اور لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. پہچانا مفتی صاحب؟ اے آئی. جی جی بالکل. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. جی ٹیسٹنگ چالو ہے؟ ٹیسٹنگ میں نے کیا اسپوائل کر دوں، لوگوں کو بتا دوں؟ نہیں. جی نہیں، ابھی نہیں. اچھا، انشاءاللہ بعد میں لانچ کریں گے آپ ہی کے ذریعے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، اس کی ٹیسٹنگ ابھی میں نے کیا ہے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو دی ہوئی ہے، اور وہ اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. پھر اس میں جو کچھ کمی ہوتی ہے پھر فائنل ٹیسٹنگ انشاءاللہ میں کروں گا. جی بالکل. میں نے پورا کلاس روم وغیرہ پورا ایڈ کر دیا الحمدللہ آپ کے چاہت کے مطابق، اور کچھ تو بتا دیے. بالکل ضرور. میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی انسان کے پاس خدا کی دعوت یا تبلیغ نہیں پہنچی، وہ جنگل میں رہ رہا ہے، تو پھر اس کو ایمان لانا واجب ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی چیزوں پر غور و فکر کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. جی. تاکہ وہ خدا کو پہچان سکے. جی ہاں، یہ واجب ہوگا نا؟ ہاں ظاہر ہے، تبھی اس قابل قبول ہوگا. اچھا. جی بالکل. بس یہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے، اور دوسرا صرف یہ بھی کہ اب ٹیسٹنگ چالو ہے کہ نہیں تو تسلی ہو جائے مجھے. آپ کا جو میسج نہیں آ رہا مشغولی کی وجہ سے. ہاں نہیں، میں ان صاحب سے معلوم کر کے انشاءاللہ پھر آپ کو اطلاع کرتا ہوں. وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا اے آئی آ رہا ہے. نہیں بھائی، میرا اے آئی نہیں آ رہا ہے، تو پہلے ہی میں بتا دوں وہ کچھ اور ہے، لیکن انشاءاللہ بعد میں ہاں ٹھیک ہے. بعد میں کریں گے. جزاک اللہ.
اب لوگوں میں थोड़ा سسپینس ہو گیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. टॉपिक अलग था. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کہی نا کہ اسلامک تھیولوجی یہ کہتی ہے، یا آپ نے اس کو غلط سمجھا، یہ نہیں کہتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتی ہے. جن لوگوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچا ہو، آج بھی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن تک اسلام کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. عقل تو سب کے پاس ہے، اس کے لیے اسلام کا پیغام یا انٹرنیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عقل تو آپ کے پاس بھی، دنیا میں ہر ایک آدمی کے پاس ہے. اتنی عقل کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ایک خدا یعنی کریٹر، چاہے وہ اس کو اللہ کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، ایشور کہہ رہا ہے، ایک کریٹر تک وہ پہنچ سکتا ہے کہ بھئی کریٹر ایک ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے. اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمبیسڈرز یعنی رسولوں کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے. بھیجا ہے تو وہ کون ہے؟ اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس تک پیغام نہیں پہنچا. تو اسلام نے تو یہ واضح کر دیا. تو کیا یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن ہوگا کہ چونکہ میں کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا مجھے تو کرپٹ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، مجھے تو مطلب سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور اس کے حساب سے پروپیل کرنا پڑے تو گا. بس، تو جس طریقے سے آپ کرپشن کو محض اس لیے کہ کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں آپ درست نہیں سمجھ سکتے، اپنی عقل کے ذریعے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے اور مجھے صحیح چیز کا انتخاب کرنا چاہیے. ہم یعنی دیکھیں انڈیا میں، آپ انڈیا سے ہی ہیں، تو جو سب کانٹیننٹ کا جو معاشرہ تھا آج سے 40 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، کیا ایجوکیشن کا وہ لیول تھا جو آج ہے؟ کیا اتنی تعداد میں بچے اسکول جاتے تھے جو آج جاتے ہیں؟ نہیں. ماں باپ عام طور سے کیا کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، جہالت تھی ہر طرف. لیکن کیا ان کسانوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے کھیتوں میں کام کیا ہے تو ہمارے بچے بھی ہمیشہ کھیتوں میں ہی کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے بچوں کو اسکول بھیجا، تعلیم عام ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ کام کب تک کرتے رہیں گے، دوسرا کام کریں. کہ جو یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی رام جی کا کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے، گاندھی بھی اسی میں آتے ہیں، گاندھی جی بھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ رام جی کا کوئی ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے. لیکن ہسٹوریکل پروف نہ ہونے کے باوجود ہندوؤں کی اکثریت نے، میجورٹی نے یہ مان لیا کہ یہاں پیدا ہوئے تھے، اس جگہ، ان 10 فٹ والے، اس 10 فٹ کے کمرے میں پیدا ہوئے تھے. امیجن کریں کہ ایک شخصیت جو آج سے کروڑوں سال پہلے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے آئی، اس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کمرے میں پیدا ہوا تھا، یہ بہت ہی مشکل ہے. لیکن لوگ اس کو مان رہے ہیں اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اگر میجورٹی کسی چیز کو صحیح مانے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتی خود بخود. چلو بھائی، پھر ابھیشیک کا نمبر آ گیا. ہاں بھائی، ہیلو مفتی صاحب، آواز آ کیا رہی حال ہے چال؟ میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بڑھیا. مفتی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ جو پروفٹ محمد ہے وہ اراؤنڈ 630 میں کچھ آئے تھے نا؟ جی 570 میں آئے اور 630 میں دنیا سے چلے گئے وہ، رائٹ. تو میرے کو یہ بولنا ہے کہ 630 مطلب اسلام میں ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ وہ مطلب وہ آخری پروفٹ ہوں گے، مطلب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ میرے کو، میرا مطلب لاجک جو سوچتا ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ ٹائم پہ وہ اگر کچھ پریچ بھی کر رہے ہیں تو پورے ورلڈ کو کہاں پتہ چلنے والا ہے. مطلب جیسے کہ ٹل 19 سینچری تک بھی دیکھے یا 20 سینچری کے ارلیئر تک بھی دیکھے، کوئی مطلب کسی ایریا میں کوئی پریچ کر رہا ہے تو بیفور انٹرنیٹ آنے کے پہلے تو لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا نا. مطلب تو کوئی بات کوئی پھیلا رہا ہے، اس میں مطلب مسئلہ کیا ہوا؟ مجھے میرا مسئلہ بتائیں. تو ٹھیک ہے، نہیں پتا. جو ہاں وہ پریچ کر رہے ہیں تو بہت لمیٹڈ لوگوں تک رہ جا رہی ہے نا. مطلب اگر وہ گاڈ کے جو ڈیوائن یا گاڈ سے ان کو کچھ میسج آتے ہیں تو وہ اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ، تو پھر وہ بہت لمیٹڈ لوگوں تک رہ جا رہا ہے. میں سمجھ گیا. اب تو اگر مطلب یہ لمیٹڈ لوگوں تک پہنچا تو اس میں نقصان کیا ہوا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. باقی کے لوگ تو محروم رہ گئے نا. محروم رہ گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ محروم رہنے کا نقصان کیا ہے؟ ہاں، نقصان یہ ہے کہ اسلامک تھیولوجی کیا بولتی ہے کہ کچھ لوگ ہیل میں جائیں گے، کچھ ہیون میں جائیں گے. اب جن کے سامنے کچھ لوگوں کے سامنے اب محمد صاحب آئیں گے اور ان کے جو وہ جو انہوں نے جو بھی پریچنگ میں وغیرہ آئے گی ان اب آپ کو یہاں روک رہا ہوں. سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں پورا، یعنی اسی لیے میں آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا
آپ نے جو بات کہی نا کہ اسلامک تھیولوجی یہ کہتی ہے، یہ آپ نے اس کو غلط سمجھا، یہ نہیں کہتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتی ہے. جن لوگوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچا ہو، آج بھی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن تک اسلام کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل تو سب کے پاس ہے، اس کے لیے اسلام کا پیغام یا انٹرنیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عقل تو آپ کے پاس بھی، دنیا میں ہر ایک آدمی کے پاس ہے. اتنی عقل کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ایک خدا یعنی کریٹر، چاہے وہ اس کو اللہ کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، ایشور کہہ رہا ہے، ایک کریٹر تک وہ پہنچ سکتا ہے کہ بھئی کریٹر ایک ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمبیسڈرز یعنی رسولوں کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، بھیجا ہے تو وہ کون ہے، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس تک پیغام نہیں پہنچا. تو اسلام نے تو یہ واضح کر دیا. دوسرا میں حضرت یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بھائی نے پریمیسز کھڑا کیا نا مفروضہ، یہ مفروضہ دیکھیں نبی کے مبعوث ہونے سے زیادہ اس کے پیغام کا مقصد ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی ایک ہے نبی اور ایک ہے نبی کا پیغام. انبیاء تو پہلے بھی آئے تھے مگر پیغام ثابت نہیں رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، مگر پیغام کا ایپک آپ دیکھیں کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اگر کوئی کانسیپٹ یا کوئی ٹیچنگ یا کوئی ریلیجن، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، کوئی آئیڈیالوجی، وہ انڈیویجول ہوں یا بڑے پیمانے پر ملکوں کے اندر دنیا میں کہیں بھی، وہ اسلام مانا جا رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ منہ بولتی ثبوت اس لیے ہے کہ ایک شخص 1400 سال پہلے گزر گیا جس کی صرف تعلیم باقی ہے، ملک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مسلمان اپنی عالمی سطح کے اوپر حالتوں میں بڑے کمزور ہیں، مگر پیغام اس کا جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. یہ عامر بھائی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابھیشیک صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت میری ہوگی، انا اکثر الانبیاء تبعا، کہ سب سے زیادہ اتباع کرنے والے یعنی فالوورز جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. اب یہ بات آپ کب کہہ رہے ہیں؟ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہی جا رہی ہے. تو کتنے فالوورز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو کتنے فالوورز تھے اس وقت؟ تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز تھے. ٹھیک ہے، 1 لاکھ کچھ کم زیادہ ہوں گے، 1 لاکھ کے قریب تھے. امیجن کرو کہ اگر ایک آدمی کے 1 لاکھ فالوور ہوں اور یہ پریڈکٹ کر دے وہ کہ میرے فالوورز دنیا میں کسی بھی نبی کے فالوور سے زیادہ ہوں گے، تو یہ ایک بہت بڑا پریڈکشن ہے. اس پریڈکشن کو سچا ہوتے ہوتے بھی اس دنیا میں بھی بڑا ٹائم لگنا ہے، وہ لگا. اب اس وقت 2050 کے بارے میں جو پریڈکشن کی جا رہی وہ یہ کہ بائی 2050 اسلام ول بیکم دا لارجسٹ ریلیجن، عیسائیت کو پیچھے چھوڑ دے گا. اس وقت جو تعداد میں مسلمان اور عیسائیوں کا ہی مقابلہ ہے آپس میں، باقی تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو اگر عیسائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جائے گا اور مسلمان سب سے زیادہ فالوورز ہوں گے، مسلمان سب سے زیادہ ہوں گے دنیا میں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ 2051 میں قیامت آ جائے گی. پھر قیامت تک کے کتنے سال ہیں؟ تو آپ تصور کریں کہ یہ نمبر کہاں جائے گا. اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریڈکٹ کیا تھا 1400 سال پہلے، وہ آج حرف بحرف صادق ہوتا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اسلام کا کلیم ابھیشیک بھائی، جب بھی آپ نے یہ بارے میں آپ کے ذہن میں کبھی بات آئے نا، تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام اس بارے میں کلیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور اس سمے پر آنا اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں خود اسلام کا انٹرنل کلیم کیا ہے. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام، اللہ کے رسول اس ٹائم پر کیوں آئے، کیوں آخری ہیں، اور بعد کا معاملہ کیا ہے. مثال کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کے مشہور جملے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تم تک یہ پیغام پہنچا چکا ہوں، اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے اس کو غائبین تک پہنچانا ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بعد والے ایسے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز. پھر اس کے بعد قرآن میں 2 آیات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو خیر امت کہا گیا، اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے ہیں، کہ جو بعد آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنیں گے. اور اس طرح ایک چین بنتی ہے نسلوں میں. تو کسی بھی آئیڈیالوجی کے لیے پریکٹیکلی پاسبل چینز، جنریشنز ہوتی ہیں جس کے تھرو گریجولی گزر کر اس پیغام کو پہنچنا ہے. اور آج اچھا پھر یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. یعنی اگر مثال کے طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے اندر آتے، انٹرنیٹ کے زمانے میں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس زمانے کے اندر تو ٹام ڈک ہیری بھی پاپولر ہو گئے ہیں اوور نائٹ سوشل میڈیا کے اندر.
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عالمی سطح پر انقلاب برپا کیا. 23 سال کے دور کے اندر آپ نے وہ پیش گوئیاں کی, اور آنے والے 30 سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کو گرا کر ایک تھرڈ پاور کے طور پر پاپ اپ ہوا, جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, جب انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. آج تو ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری پاپولر ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی عدم موجودگی کے اندر پیغام کا عالمی سطح پر پاپولر ہونا نمبر 1. ایک حضرت صرف آخری جملہ. دوسرا, اس غلط فہمی کا دور ہو جانا جو پچھلے تقریباً 1000 سال, تقریباً 1300 بلکہ 1400 اور اگر کہوں 1450 سال سے جو الزام اورینٹلسٹ اور نان مسلم لگاتے ہم پر آ رہے تھے کہ تلوار کے دور پر پھیلا, سوشل میڈیا کے پچھلے 50 سالوں نے, اسپیشلی ٹوین ٹاور کے بعد پچھلے 20 سالوں نے اس پورے کے پورے الزامات پر کلک پوت کر ایک چمکدار آفتاب کی طرح سامنے آیا اور بتایا کہ اسلام اپنے نظریے اور اپنے دلائل کی بنیاد پر ڈنکا اس کا بولتا ہے. بہت شکریہ. اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آج اگر یہ سوال کیے جا رہا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا چاہیے تھا, تو یہ ٹیکنالوجی تو ہمیشہ ایسی نہیں رہنی ہے. کسی کو کیا پتا کہ آج سے 200 کیا 20 سال کے بعد یوٹیوب بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. کیا آپ کو یاد ہے کہ جس زمانے میں کیسٹیں چلا کرتی تھیں تو اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ یار کتنی زبردست اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ لوگوں کی آواز کو ریکارڈ کر لیتی ہے. آج ان کیسٹوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے, سیڈیز کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی تو اتنی تیز چیز ہے, ترقی کر رہی ہے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آگے رہے گی. مان لو اس ٹیکنالوجی کے دور میں آتے یا نیوز پیپر کے دور میں آ جاتے تو آپ لوگ یہ سوال کرتے کہ ویڈیو کے دور میں آنا تھا, ویڈیو کے دور میں آپ لوگ یہ کہتے کہ اے آئی میں آنا تھا. تو پھر تو ہاں جی بھائی ابھیشیک. مفتی صاحب, اگر کوئی آدمی شرک کو جسٹیفائی کرے اس کی اپ برنگنگ کی وجہ, جیسے مسلم لوگ ون گاڈ میں بلیو کرتے ہیں, ان کی اپ برنگنگ اس طریقے سے ہوتی ہے, ان کے پیرنٹس ان کو پہلے سے ہی بتاتی ہے گاڈ ہے, اس کا کوئی پکچر وغیرہ نہیں ہے. اور جیسے ہم لوگ ہندوز ہیں, ان کے پیرنٹس ہم کو بتاتے ہیں کہ رام جی وشنو کا اوتار لے کے آئے تھے, کرشنا جی وشنو کا اوتار لے کر آئے تھے. تو آپ اپنے بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں, اور میں میرے بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں, تو پھر یہاں پہ آپ کیا بولیں گے کہ بھائی وہ گاڈ تو پھر آپ کی تھیولوجی کے حساب سے تو آپ سے میرے کو تو ہیل میں ڈالے گا اور آپ کو تو جنت میں ڈالے گا. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس اسٹریم میں ہی ایک صاحب آئے تھے جو ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے اور اسلام سے نکل گئے. ٹھیک ہے, وہ کیوں نکلے, اپنی عقل کو انہوں نے صحیح استعمال کیا کہ غلط استعمال کیا, وہ ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن بہرحال وہ نکل گئے. تو اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں. اس طرح کی بھی ایگزامپل ہولڈ آن لیٹ می کمپلیٹ, اس طرح کے بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جو ہندو فیملی میں پیدا ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا پاکستان میں یعنی بر صغیر میں اوور آل جو سب کانٹیننٹ کی جو مسلم پاپولیشن ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ ایسے ہوں گے کہ جو باہر سے ہجرت کر کے آج سے 1000 سال پہلے انڈیا آ کر سیٹل ہوئے. بہت کم, مشکل سے 10-12%, 20% ہوں گے, بہت مان لیا میں نے. باقی تو سارے وہی ہیں نا کہ جن کے آبا و اجداد مشرک تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد پھر وہ بڑے بڑے علماء بھی بنے, بڑے بڑے صوفیاء بھی بنے, بڑے بڑے اسکالرز بنے, وہی تو لوگ ہیں. تو یہ کوئی آپ کی جو دلیل ہے نا یہ مضبوط نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگرچہ اسلام کا پورا پیغام آپ تک نہ پہنچا ہو, عقل آپ کے پاس ہے کہ اس عقل کی روشنی میں آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ خدا کے جو اومنی پوٹنٹ ہے, کہ جس کے پاس مکمل پاور ہے, وہ اپنی پاور کو تیاگ کر ایک انسان کے روپ میں کیسے آئے گا ہمارے درمیان. یہ تو ایک انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی نا. تو کیا آپ اس عقل کو, کیا آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مفتی صاحب, ایکسیپشنز آر ناٹ ایگزامپلز. مطلب آپ جو بتا رہے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس صاحب آئے تھے, وہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے. I know ایکسیپشنز نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ اتنی بڑی پاپولیشن انڈیا کی بھائی, آپ میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستانی مسلم, بنگلہ دیشی مسلمز کی اتنی بڑی پاپولیشن آپ دیکھ رہے ہو, تو اس میں پوری پاپولیشن کے اندر 70 to 80% تو وہی لوگ ہیں نا کہ جن کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا تھا. یہ کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے. اچھا, پوری دنیا میں جتنے بھی عرب آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب آبا و اجداد نے اسلامی تو قبول کیا تھا. دوسرا اچھا, جو اجمی ہیں آپ دیکھ لو, ایران چلے جاؤ, افغانستان چلے جاؤ, عراق چلے جاؤ, سیریا چلے جاؤ, فلسطین, لیبیا, مصر, یہاں ان سب کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ایکسیپشن ہے. بالکل ایسے ہی ہسٹورک ریکارڈ ہے. دوسرا ابھیشیک بھائی صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں میں, یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو آرگیومنٹ آپ پیش کر رہے ہو نا آباء و اجداد کا, یہ آرگیومنٹ مضبوط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آباء و اجداد بہت سی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس کو اولاد فالو نہیں کرتی ہے.
تو یہ کہنا کہ ہمیں ان لوگوں نے بتا دیا تو اس لیے اس طرح ہوا، آباء و اجداد کی بڑی باتیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سے اگر آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، چاہیے یہ تھا کاؤنٹر ویریفائی کریں. اب صحیح. ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتی ہے، اور اس لیے نہیں کھنڈن کرتی کہ وہ سناتنی نہیں رہے، بلکہ وید کی بنیاد کے اوپر کھنڈن کرتے ہیں. اب ان کا ماننا یہ ہے کہ وید سے مورتی پوجا نشد ہے، اوتار کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں یہاں سے رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے اندر بھی ایسے لوگوں کی جاگرتی ہوئی، ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے بتایا کہ مورتی پوجا یا اوتار سسٹم نہیں ہوتا. شری رام جی بڑے اتم منش تھے، مگر تھے منشیہ ہی. اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں. مان لیجئے آپ ایک کرپٹ سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، کرپشن ہے ہر طرف، رشوت خوری، بازار چوری، ہر طرف جو ہے اس طرح کی سوسائٹی میں آپ پیدا ہو گئے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یار اس کرپشن نے ہماری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے تو ہم بہت یعنی آسانی کے ساتھ، پروسپیرٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو کیا یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن ہوگا کہ چونکہ میں ایک کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا مجھے تو کرپٹ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، مجھے تو مطلب سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور اس کے حساب سے پروپیل کرنا پڑے تو گا. بس، تو جس طریقے سے آپ کرپشن کو محض اس لیے کہ کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں آپ درست نہیں سمجھ سکتے، اپنی عقل کے ذریعے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے اور مجھے صحیح چیز کا انتخاب کرنا چاہیے. ہم یعنی دیکھیں انڈیا میں، آپ انڈیا سے ہی ہیں، تو جو سب کانٹیننٹ کا جو معاشرہ تھا آج سے 40 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، کیا ایجوکیشن کا وہ لیول تھا جو آج ہے؟ کیا اتنی تعداد میں بچے اسکول جاتے تھے جو آج جاتے ہیں؟ نہیں. ماں باپ عام طور سے کیا کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، جہالت تھی ہر طرف. لیکن کیا ان کسانوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے کھیتوں میں کام کیا ہے تو ہمارے بچے بھی ہمیشہ کھیتوں میں ہی کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے بچوں کو اسکول بھیجا، تعلیم عام ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ کام کب تک کرتے رہیں گے، دوسرا کام کریں. مفتی صاحب اب اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر ورلڈ کے آلموسٹ لوگ تو جہنم میں ہی جائیں گے نا. مطلب ایک گاڈ پہ، اور جو بھی آپ کے اندر 74 یا 75 کچھ سیکس ہے اس میں سے کلیم کرتے ہیں کہ ہر کوئی کلیم کرتا ہے ہم صحیح ہے اور ایک ہی ہیون میں جائے گا اور باقی سب ہیل میں جائیں گے. تو پھر سب اس سے حساب سے دیکھا جائے تو بہت آلموسٹ لوگ تو مطلب سبھی لوگ تو سب کا ہی کٹ گیا. مطلب ٹھیک، سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں مسلمان، ابھی سیکٹ کو چھوڑ دیجئے، مسلم ورسز نان مسلمس، کہ بھائی دنیا میں اکثریت نان مسلمس کی اگر ہے پوری تاریخ میں صرف آج کی تاریخ میں نہیں، پوری تاریخ میں تو، اور لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ، کیا آپ کے نزدیک وہ بات ہر حال میں درست ہوگی کہ جس کو اکثر لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کے نزدیک ٹروتھ کا پیمانہ ہے؟ نہیں. مثلا آپ کے یہاں خود ہندو سوسائٹی میں آج بھی چھوت چھات کا بہت بڑا نظام ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ریفارمسٹ ہیں کہ نہیں بھائی یہ نظام غلط ہے نا. آپ کے یہاں ریفارم کا ایک یہ چل رہا ہے ٹرینڈ، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک عرصے سے صدیوں سے اس کے اوپر عمل چلا آ رہا تھا. تو کیا آپ اس چھوت چھات کے نظام کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، غلط ہے وہ. مطلب ایون یہ جو رام مندر کا جو ہو رہا ہے نا انڈیا میں، جی رام مندر کا جو انڈیا میں، اب میرے ایریا میں تو بہت زیادہ سیلیبریشن وغیرہ ہے. اور میرے کو ایک نے مطلب رام جی کے بارے میں بہت میں رسپیکٹ رکھتا ہوں ابھی بھی، اور میرے کو ایک نے اس کا ہسٹوریکل پروف مانگا کسی نے، پتا نہیں، مطلب میری ایک فرینڈ کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہی تھی، ہندو ہی تھا وہ ایتھیسٹ تھا. تو میرے کو تب سے مطلب تھوڑا ہندو دھرم پہ زیادہ یہ ہو، مطلب بہت زیادہ سرچ کیا میں نے رام جی کا ہسٹوریکل پروف. چلیں اب اسی کو لے لیجئے کہ آپ اور آپ جیسے چند ہزار لاکھ ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی رام جی کا کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے. گاندھی بھی اسی میں آتے ہیں، گاندھی جی بھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ رام جی کا کوئی ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے. لیکن ہسٹوریکل پروف نہ ہونے کے باوجود ہندوؤں کی اکثریت نے، میجورٹی نے یہ مان لیا کہ یہاں پیدا ہوئے تھے، اس جگہ، ان 10 فٹ والے، اس 10 فٹ کے کمرے میں پیدا ہوئے تھے. امیجن کریں کہ ایک شخصیت جو آج سے کروڑوں سال پہلے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے آئی، اس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کمرے میں پیدا ہوا تھا. یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن لوگ اس کو مان رہے ہیں اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اگر میجورٹی کسی چیز کو صحیح مانے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتی خود بخود. اچھا ایک چیز میں نا ایک سوال یہاں پہ رہے گا
यहाँ पे एक सवाल रहेगा कि ये आप आपका सपोज चेंज हो जाए सवाल, आपका सवाल चेंज हो जाए तो उससे पहले मैं ये करना चाह रहा हूँ, आपने एक बात रखी कि इस हिसाब से तो मेजोरिटी जो है वो जहन्नम के अंदर जाएगी, जिसको हजरत ने बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर किया कि मेजोरिटी हमारे लिए रूल नहीं है बल्कि उसूल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आपके जहन में ये चीज आए, क्योंकि ये आती है आमतौर पर जहन में कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो जहन्नम में जाए, इसका फैसला अगर आपने और मैंने करना होता ना तो हमारा कंसर्न है ये। इसका फैसला जिस अल्लाह की जात ने करना है ना, इसीलिए हम मुतलकन हुक्म नहीं लगाते कि सारे ही जहन्नम में जाएंगे, ऐसे नहीं। फर्द मुय्यन के ऊपर अगर हुक्म लगता है तो वो लगता है, और वो भी उस वक्त लगता है जब देखा जाए पूरे शवाहिद को, और उस वक्त भी कोई जन्नत और जहन्नम की तकसीम नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है कि जन्नत और जहन्नम के बारे में ये कहना कि मेजोरिटी जन्नत और जहन्नम के अंदर ये जितने हैं सारे जाएंगे, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्या पता, आपको हिदायत मिल जाए, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हो, आपके हिदायत मिल जाए, आप सच्चे को स्वीकार कर लो जैसे आप बात से लग रहा है, इस तरह कई लोग कर लेंगे। तो ये तो इंसान के ऊपर है ना, मरते दम तक मोहलत है उसके पास। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऐड ऑन रहेगा। जैसे बताया कि आपको राम का अभी मतलब राम जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे मदर का तो बहुत ज्यादा बिलीफ है कि राम जी थे और वो हमारे आराध्य हैं, ये बात है। और सेम जगह आपके भी अगर पेरेंट्स है, मतलब आपकी मदर है, तो उनका भी एक बिलीफ है कि एक गॉड है और एक प्रॉफिट है, उस पे हमें ईमान लाना है। और जो वो मरेंगे फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होगी और उसके बाद उनको हेल या हेवन में डाला जाएगा, राइट। तो मतलब आपकी थियोलॉजी के हिसाब से तो आपकी मदर सही चल रही है, और मेरे मदर की थियोलॉजी के हिसाब से तो वो भी सही चल रही है। तो भैया अब हमारी आपका जब कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है जी, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाँ, तो फिर आपकी थियोलॉजी के हिसाब से तो हम जहन्नम में ही जा रहे हैं ना, मतलब मेरी मैं वही मदर कहने तो वाला था इटरनल हेल कि में जाएगी। भाई हमारी थियोलॉजी के एतबार से तो हजरत इब्राहिम के अब्बा भी जहन्नम में जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम का आपको मकाम पता है हमारे यहाँ क्या है? हजरत पता है, इब्राहिम का नाम जो तीनों इब्राहिम। भी रिलीजन उनको सुना है, सुना है। हाँ, हजरत इब्राहिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेंजर्स, उनके बाप के बारे में कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि काफिर था आजर। अब कुछ लोग ये कहने लगे नहीं वो चचा था, ये था, वो सही तफसीर वो ये बाप था। एक बात। दूसरी बात, हजरत नूह का बेटा, औलाद से किसको मोहब्बत नहीं होती? हजरत नूह, जिसको आपके यहाँ बास किताबों में बास मुफक्किरीन और रिफॉर्मिस्ट ने कहा कि मनु है, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हजरत नूह का जो बेटा है जहन्नम में, हजरत लूत की बेटी बीवी जहन्नम में। तो असल बात यह नहीं है कि रिश्तेदार की बुनियाद पर अल्लाह ताला फैसला नहीं करेगा। अल्लाह का एक कानून है, उस कानून की बुनियाद पर फैसला होगा। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि अगर मान लीजिए, मैं एक मिसाल ले लीजिए। मिसाल ये है कि मान लें अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है और उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने कोई जुर्म कर दिया, तो क्या कानून उसके ऊपर नाफिज नहीं होगा? आप म्यूट पर हैं भाई। हाँ, अभिषेक भाई म्यूट पे। होगा मुश्किल साहब। बस तो अब ये कोई बात नहीं है। अच्छा, और आपकी जो मदर हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनकी आंखें खोलें और उनको बताएं कि सही क्या है। आई नो कि इस एक उम्र तक जब आदमी पहुंचता है तो फिर किसी दूसरे रास्ते के ऊपर चलना, चाहे वो कितना ही सही क्यों ना हो, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात यह है कि आप उनको अपनी जिंदगी बदलकर उनकी जिंदगी बदलें। लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि अगर मैं इस्लाम के रास्ते पर नहीं चला, मैंने एक खुदा को नहीं माना, तो हो सकता है कि मैं जहन्नम में जाऊं, या मैं यकीन है कि मैं जहन्नम में जाऊं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बदलें। और अगर आपने बदल लिया तो फिर हो सकता है कि आपके जरिए आपके पूरे खानदान को हिदायत की तौफीक मिल जाए, ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप महज ये सोच रहे हैं कि यार ये अजीब थियोलॉजी है कि उनके एतबार से तो वो ठीक है और मेरे एतबार से मैं ठीक हूं, ये तो हर दुनिया की हर फील्ड में होता है। दुनिया की हर फील्ड में ऐसा ही है। आप मसलन, मैं उसकी एक और मिसाल देता हूं। मसलन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके नजदीक डेमोक्रेसी ठीक है या डिक्टेटरशिप ठीक है? किधर गए भाई? मेरे ख्याल से वो निकल गए, सवाल हो गए उनके। चले। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके।
सकते हैं. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.